کیا بزرگوں کے نام کے چراغ جو لوگ جلاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ کیا بزرگوں کے نام کے چراغ جلانا چاہیے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور چراغ جو ہم جلاتے ہیں اس سے ہم پر، ہماری روحانیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اور جس جگہ چراغ جلایا جاتا ہے اس جگہ کیا کیفیت اور کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ کیا روحانیت کے جو سالکین ہیں، جو روحانیت کے اس مبارک راستے میں ہیں، جب وہ چراغ جلاتے ہیں تو ان کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اور جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں، جو لوگ سفلی گر ہوتے ہیں، جو لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، وہ لوگ چراغ جلاتے ہیں اور روحانیت کے لوگ چراغ جلاتے ہیں، ان دونوں کے چراغ جلانے میں کیا فرق ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چراغ جو جلایا جاتا ہے، یہ لائٹ اور یہ روشنی، یہ تو ابھی 100 سال اور 200 سال کی ہی ایجاد ہیں، 100 سال کی ایجاد ہوں گی۔ اس سے پہلے یقیناً اندھیرا تھا تو لوگ کس چیز کا اہتمام کرتے تھے؟ کچھ دیے کا اہتمام کرتے تھے، کچھ چراغ کا اہتمام کرتے تھے، کچھ لالٹین کا اہتمام کرتے تھے، کچھ ایکس وائی زیڈ، جس طرح ان کو کچھ سہولیات میسر ہوتی تھی وہ اس طریقے کی سہولت اس کو اویل کرتے تھے۔ لیکن روحانیت کی دنیا میں اس کا کیا مرتبہ مقام ہے؟ جب انسان کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور جب وہ چراغ روشن کرتا ہے تو اس چراغ کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب چراغ روشن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جس جگہ جب وہ چراغ روشن کیا جائے گا، چراغ بیسیکلی آگ کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم اس کو کوئی سرسوں کے تیل میں جلاتا ہے، کوئی دیسی گھی میں جلاتا ہے، کوئی چمیلی کے تیل میں جلاتا ہے، کوئی مختلف حلال جانوروں کی چربی میں جلاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو بھیڑیے کی چربی میں، جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کچھ بھیڑیے کی چربی میں جلاتے ہیں، کچھ سور کی چربی میں جلاتے ہیں، کچھ دوسری چربیوں میں جلاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس تیل کے اندر چراغ جلایا جاتا ہے اس تیل کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اس جلنے والی روشنی کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ اب جیسے عموماً لوگ اکثر و بیشتر ہر گھر کے اندر لوگ سرسوں کے تیل میں چراغ جلاتے ہیں، اکثر و بیشتر، زیادہ تر۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اسمیل نہیں ہوتی اور چراغ پوری طریقے سے روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب چراغ جلایا جاتا ہے، جب آگ کی روشنی اندھیرے میں غالب آتی ہے تو اس کے ارد گرد کی جو پوزیٹیو ریز ہوتی ہیں، جو نگیٹو ریز ہوتی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہ جو مخلوقات ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، وہ اس کی روشنی اور اس کی خوشبو اور اس کی حدت سے وہ باقاعدہ طور پر جاگتی ہیں۔ جو شیاطین ہوتے ہیں اور جب کوئی روحانیت کی دنیا کا عامل شخص وہ چراغ جلاتا ہے تو وہ اس کی روشنی سے بھاگتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس قہر خداوندی کو دیکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اس لیے وہ اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ اس کی حدت سے، اس کی حد سے جلنے کا ان کو ڈر ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک آگ کی کیفیت تو یہ ہے جو نیک عامل جلا رہے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب آگ کی اپنی تاثیر ہے، آگ کے اپنے رنگ ہیں، آگ کی اپنی الگ خوشبو ہے،
اور ایک اسمیل ہے. جس طرح آگ کے بارے میں ہے کہ آگ کی روشنی سرخ بھی ہے، آگ کی روشنی یلو بھی ہے، آگ کی روشنی نیلی بھی ہے، آگ کی روشنی سفید بھی ہے، اور آگ کا کلر سیاہ بھی ہے. یعنی کہ آگ کا کلر یلو بھی ہے، آگ کا کلر ریڈ بھی ہے، آگ کا کلر نیلا بھی ہے، آگ کا کلر سفید بھی ہے، اور آگ کا کلر سیاہ بھی ہے. یہ 7 رنگوں کی آگ ہے. اچھا، ہر رنگ میں اس آتش کی، اس آگ کی ایک اپنی الگ اسمیل ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں، ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ 2 چراغ لیں. اب ایک چراغ کے اندر آپ بکری کی چربی لیں، اس کو پگھلا لیں، اس چراغ میں ڈال دیں، اور ایک چراغ کے اندر آپ بھیڑیے کی چربی لیں، آپ اس کو پگھلا کے اس میں ڈال دیں، اور دونوں کو چراغ آپ روشن کر دیں. اور جب ان کو قریب کریں گے تو ان کی جو لو ہوگی نا، وہ آپس میں ایسی فیل ہوگی جیسے آپس میں لڑ رہی ہیں. کہ جس طریقے سے آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل نیگیٹو ہو اور ایک بالکل پازیٹیو ہو، جب اس کو قریب لے کر آؤ گے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ پریکٹیکل بزرگوں نے کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس کو سمجھایا ہے کہ جب ایک بکری کے چربی سے ایک چراغ روشن ہوا، اس کی حدت، اس کی کیفیت بالکل روشن تھی چراغ، اور جو بھیڑیے کی چربی سے جلائی اس کی بھی لو اور اس کی بھی روشنی بالکل نارمل تھی. لیکن جو ہی دونوں کو قریب لے کر آیا گیا تو ان دونوں کے اندر ایک فساد سے شروع ہو گیا، یعنی کہ لو آپس میں لڑنے لگی. کہ جیسے کوئی ہوا نہیں چلتا، آپ نے دیکھا ہوگا چراغ کے قریب ایسے ہوا جلیں تو چراغ کی لو ادھر ادھر ہوتی ہے. آپ بغیر ہوا کے آپ جب جو دونوں چراغوں کو قریب کریں گے تو ایسی ہوگا کہ جیسے ہوا کا کوئی جھونکا آ رہا ہے، جیسے کوئی فورس ہے جو ان کو ملنے سے روک رہی ہے. مسلمان اور جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، جب وہ اس چراغ کو روشن کرتے ہیں تو ان کے روشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ اس طرف سے دور ہوتے ہیں، اور جو مسلم جنات ہوتے ہیں نا، وہ اس کی حدت اور اس کی خوشبو سے متاثر ہو کر اس کے قریب آتے ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے، اور دوسرا اصل جو ریزن ہے نا، اس کے اندر کی جو روحانیت ہوتی ہے نا، اس میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اس کی حدت اور اس کی روشنی سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ باقاعدہ طور پر چراغ جلا کر پریکٹس کرتے ہیں، مختلف پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بھی ریزن یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے، اس کے اندر اس کی باقاعدہ تاثیر منتقل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی پشت سے، کیونکہ چراغ پشت کی جانب جل رہا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہی آگ ہم اگر سرسوں کے تیل میں جلاتے ہیں تو یہ ہم الگ مقصد کے لیے کریں گے. اگر ہم نے کوئی حب کا کام کرنا ہے، اگر ہم کوئی محبت کا کام عمل کر رہے ہیں، یا ہم کسی کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم اس کو چمیلی کے تیل میں چراغ جلائیں گے اس کو. اب جب چمیلی کے تیل میں چراغ جلائیں گے تو اس لو کی اور اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. اور اگر ہم کسی کی عداوت کے لیے کام کریں گے، کسی دشمن کے لیے کام کریں گے، کسی بغض کے لیے کام کریں گے، تو ہم اس کو کڑوے تیل میں جلائیں گے. تو اس کی کیفیت، جب روشنی آپ کی نظر میں سیم ایک جیسی ہوگی، لیکن اس چراغوں کی مہیا چراغوں کی کیفیت اور چراغوں کی تاثیر چینج ہو جائے گی. اب اسی طرح کچھ عملیات میں، جیسے ناد علی کا عمل ہے، اب ناد علی کے عمل کے اندر جو لوگ باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، جو لوگ ناد علی کی زکوٰۃ کبیر ادا کرتے ہیں، اچھا جب وہ لوگ چراغ جلاتے ہیں تو وہ دیسی گھی کے اندر چراغ جلاتے ہیں، اس کی تاثیر بالکل چینج ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک ہم نے تیل سے چراغ جلایا، اس کی تاثیر الگ ہے، ایک ہم نے چمیلی کے تیل سے جلایا، اس کی تاثیر الگ ہے، ہم نے ایک دیسی گھی سے جلایا، اس کی تاثیر الگ ہے، اور ہم نے پھر گائے کی چربی سے جلایا، اس کی تاثیر الگ ہوگی، بکری کی چربی سے جلایا، اس کی تاثیر الگ ہوگی، کسی اور حلال جانور کی چربی سے اگر ہم اس تیل کو، چراغ کو روشن کریں گے، تاثیریں مختلف ہوتی جائیں گی، چینج ہوتی جائیں گی. اب
یہ عامل کو پتا ہوتا ہے اور اس کے استادوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس عمل میں کون سا چراغ جلایا جاتا ہے اور کس چراغ کے اندر کون سا تیل ڈالا جاتا ہے اور کون سی چیز استعمال کی جاتی ہے کہ جس سے آپ کے اندر کی روحانیت پہ اثر پڑے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک روحانیت ہمارے اندر کی بیدار ہو رہی ہے. ایک یہ کہ ہم توجہ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر کی روحانیت بیدار ہو رہی ہے. اور پھر ایک ہم چراغ روشن کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ایسی حرارت پیدا ہو رہی ہے کہ جس کے ہمارے اندر کی جو پوزیٹیو ریز ہیں وہ ہمارے نیگیٹو ریز پر غالب آتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ. اب قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص وہ پڑھ رہا ہے. اب وہ کمرے کے اندر جب وہ اس کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ احرام مانا جاتا ہے, اس کا مصلی الگ ہوتا ہے, اس کی تسبیح الگ ہوتی ہے, وہ چراغ جو روشن کرتا ہے وہ چراغ الگ ہوتا ہے, چراغ کے اندر جس چیز کا استعمال ہوتا ہے وہ تمام چیزیں الگ ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو بخورات ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں. اچھا یہ لوازمات ہوتے ہیں جو اس کے سامان رکھ کے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذکر کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے, کوئی غلطی ہوتی ہے, اس کی توجہ نہیں ہو پا رہی ہوتی, اس کی یکسوئی نہیں ہو پا رہی ہوتی, پھر اس کی جو کسر ہوتی ہے نا پھر وہ اس چراغ کی روشنی پورا کرتی ہے, اور جب اس کی کسر ہوتی ہے تو وہ بخورات کی خوشبو اس کو پورا کرتی ہے. یہ چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں نا روحانیت کی دنیا میں, عملیات کی دنیا میں, وہ ہمارے اندر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اور جب ہمارے اندر کی کمی ایک دفعہ پوری ہو جاتی ہے, جب وہ ہمارے اندر کا روحانیت روشن ہو جاتی ہے, پھر جس مقصد کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں ان لوازمات کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری وہ کمی ان لوازمات نے پوری کر دی, ان طریقہ کار نے پوری کر دی کہ جس طریقہ کار کو پتہ کرنے کے لیے بزرگان دین ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے. اگر ہم اپنے اندر کی روحانیت کو بیدار کریں گے تو ہم نے چراغ کے اندر جو استعمال کرنا ہے لوازمات وہ بالکل الگ ہوگا. اگر ہم اس لیے کریں گے کہ اپنے اندر کی پوزیٹیو ریز کو ہم بڑھائیں گے اور ہمارے اندر کی جو روحانی قوت ہوگی, ہمارے اندر کی جو باطنی قوتیں ہوں گی, اب جب ہم اس کو ایک پریکٹس کے ذریعے کریں گے, یعنی کہ ذکر کے ذریعے ایک الگ ہے, ایک پریکٹس کے ذریعے کریں گے, تو پریکٹس کے ذریعے جب ہم کریں گے, جب ہم اس کو چراغ کو روشن کریں گے تو اس کی ہمیں کیفیت الگ ہوگی. اب کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ چراغ میسر نہیں ہوتے, جیسے کوئی یو ایس اے کا شہر ہے یا کوئی لائک یورپ ہے یا کوئی دوسری جگہ, وہاں پہ چراغ ہو یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تو وہ لوگ کینڈل کا استعمال کرتے ہیں. اب اس وقت اگر چراغ نہیں ہوتا اور وہ کینڈل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کینڈل کے استعمال کے اندر جب وہ چراغ کی جو لو ہوتی ہے, وہ جو اس کینڈل کی جو لو ہوتی ہے, اس کینڈل کی جو روشنی ہوتی ہے, پھر وہ روشنی اس کو اندر کے حصے کو متاثر کرتی ہے, کیونکہ وہ پورا ایک ترتیب, ایک طریقے کے ساتھ, ایک زاویے کے ساتھ اس نشست میں بیٹھ کے وہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر چراغ کے ساتھ کیا جائے تو 100% فائدہ ہوتا ہے, اور اگر چراغ میسر نہ ہو, پھر کوئی کام کرنا ہو, پھر کوئی کام کیا جائے لیکن لوازمات وہی ہوں, طریقہ کار وہی ہوں, سب کچھ سامان وہی ہو, چراغ نہ ہو, تو کینڈل کی روشنی میں کیا جائے تو پھر وہ 75% تک جاتا ہے. پھر جو 25% کی جو کمی ہوتی ہے نا, پھر وہ آپ کی دوسری قوتیں اس کو پورا کر دیتی ہیں. فائدہ دونوں کو ہوتا ہے, کیونکہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ایک شخص چراغ کی روشنی سے کرتا ہے اور ایک شخص کینڈل کی روشنی سے کرتا ہے, تو کیا کینڈل کی روشنی کرنے والا اور چراغ کی روشنی کرنے والے کی روحانیت اور اس کے پریکٹس میں کوئی فرق ہوگا؟ تو یہ فرق ہوگا, لیکن فائدہ دونوں کو پہنچے گا. اسی ترتیب اور اسی طریقے سے جب ہم کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جب ہم زکوٰۃ کبیر سے دعوت تک کا سفر کرتے ہیں, پھر اس کے اندر جو چراغ جلایا جاتا ہے پھر اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے. اچھا, چراغوں کے اندر بھی کوئی ایک رخ کا چراغ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک منہ کا چراغ ہوتا ہے,
کئی چراغ 2 رخ کے ہوتے ہیں یعنی کہ 2 منہ کے ہوتے ہیں، کچھ چراغ 4 رخ کے ہوتے ہیں یعنی کہ 4 منہ کے ہوتے ہیں. اس کی بھی ایک الگ تاثیر ہے. اچھا، اس کی بھی ایک الگ روحانیت ہے، اس کا بھی ایک الگ مقصد ہے. لیکن آج کل کے لوگوں کو پتہ نہیں، پتہ ہوگا نہیں ہوگا. کوئی 3 کونوں کا چراغ جلاتا ہے، کوئی 4 کونوں کا، کوئی 5 کونوں کا، کوئی 1 کونے کا. میں نے کہا نا کہ یہ جو روشنی ہے نا، یہ جو چراغ ہے، اس کی ایک اپنی الگ تاثیر ہے، اس کی ایک اپنی پوری دنیا ہے. اچھا، اب سوال ہمارے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم چراغ جلا رہے ہوتے ہیں، یہ تو آگ ہے، اور یہ آگ ہے تو اس سے یقیناً شیاطینی چیزیں جاگیں گی. اس سے انسان کا ہمزاد بھی متاثر ہو سکتا ہے. اس سے ارد گرد کے جو جادو کے اثرات کی وجہ سے جو چڑیل، خبیث، گندی ارواحیں، جو جنات ہوتے ہیں، یہ بھی فوراً آئیں گے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ہمارے اندر. آگ اپنے اندر ایک حدت، ایک تاثیر رکھتی ہے. اب جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور ہم نے جنات کو پیدا کیا ایک ایسی آگ سے کہ جس میں دھواں نہیں تھا. اچھا، دنیاوی آگ الگ ہے، چراغ کی لو، آگ کی روشنی حصہ اسی آگ کا ہے. دنیاوی آگ الگ ہے اور جہنم کی آگ الگ ہے. ہر وہ کہتے ہیں نا عالمین جو ہیں، ان تمام کی آگوں میں فرق اور کیفیت میں چینجنگ ہوتی رہے گی، بالکل تبدیل ہو جائے گی. جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو 1000 سال دکھایا تو اس کا کلر سرخ ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو 1000 سال پھر دکھانے کا حکم دیا تو پھر وہ سفید ہو گئی اس کی آگ. پھر اللہ رب العزت نے 1000 سال جہنم کی آگ کو دکھایا، پھر وہ سیاہ ہو گئی اور آج بھی سیاہ ہے. یعنی کہ اس آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن اس کی قسم کیسی ہے کہ وہ بالکل سیاہ اندھیرا گھپ. جہنم کی آگ، وہاں کی آگ اور زمین کی آگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ آگ تبدیل ہو گئی اور دنیا میں آگ تبدیل ہو گئی، کیونکہ آگ یہ بھی تمہارے رب کی تجلی ہے. یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو رب کی تجلی کہاں ہوئی؟ آگ کی صورت میں، کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. روحانیت کی دنیا کے اندر جب وہ چراغ روشن کرتے ہیں تو وہ اس دنیاوی آگ سے جو تمہارے رب کی تجلی ہے اس سے مدد لیتے ہیں. تو جب اس کی کیفیت سے اس طریقے سے آپ چراغ جلاتے ہو تو ارد گرد کی جو شیاطینی چیزیں ہوتی ہیں نا، جہاں جہاں تک اس کی روشنی ہوتی ہے یا جہاں جہاں تک اس کی اسمیل ہوتی ہے، جہاں جہاں تک اس کا دھواں ہوتا ہے، وہاں سے وہ چیزیں ہٹتی رہتی ہیں، دور ہوتی رہتی ہیں. یہ تھی حقیقت ان عاملین حضرات کی جو چراغ جلاتے ہیں. چراغ بیسیکلی کس لیے جلایا جاتا ہے؟ کہ ہمارے اندر کی جو باطنی قوتیں ہیں، ہمارے اندر کی جو پوزیٹیو اور نیگیٹو ریز ہیں، اس کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے اندر ایک کیفیت اور ایک حرکت پیدا کرنے کے لیے. کہ جس طرح میں نے اپنے پرانے لیکچرز کے اندر یہ بات سمجھائی تھی کہ ہر چیز آپ کے سینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر چیز آپ کے دماغ کے اندر محفوظ ہے. کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے اندر نہ ہو، آپ کے دماغ میں محفوظ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کائنات کی ہمارے اندر موجود ہے اور جس کا ڈیٹا ہمارے دماغ میں موجود ہے. لیکن ہم
صرف اور صرف 2% اپنا دماغ کا استعمال کرتے ہیں، باقی 98% ہم لوگ دماغ کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان روشنیوں کا تعلق، چراغ کا تعلق، آگ کا تعلق یقیناً ہماری ہر ایک چیز اور ایک اعضا کو متاثر کیے دیتا ہے۔ یہی آگ ہے کہ جس کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، یہی آگ ہے کہ جس کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور یہی آگ ہے کہ جو ہر گھر کے روزے مرہ کی زندگی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان سفلی گھروں پر، ان جادوگروں پر، ان شیاطین پر کہ جو لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں اور مختلف طاغوتی قوتوں کو جگانے کے لیے وہ چراغوں کا استعمال کرتے ہیں، ان روشنیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جو سفلی گھر ہوتے ہیں وہ 3 رخ کا چراغ استعمال کرتے ہیں، ان 3 قوتوں کا چراغ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور مختلف مذاہب کے اندر مختلف جانوروں کی چربیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور جب مختلف جانوروں کی چربیاں استعمال کی جاتی ہیں، جب وہ آگ روشن کی جاتی ہے تو اس کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے، اس کی تاثیر بالکل بدل جاتی ہے، یعنی کہ پوزیٹیو سے بالکل نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ جبکہ طریقہ کار وہی ہے، یار آگ ہے نا، ایک میں آگ یہ روشن کروں اور ایک آگ کوئی بد روشن کرتا ہے، تو دونوں کی اس میں فرق ہوگا۔ جبکہ روشنی اس کی ایک ہی ہوگی، کیفیت ایک ہی ہوگی، لیکن ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اس آگ کے اندر وہ جلانے والے کی جو اپنی استدراجی قوتیں ہیں، وہ اس آگ کے اندر اور وہ استدراجی قوتیں کے اندر جب وہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو یقیناً کسی بڑے شیطان کو ہی پکاریں گی، پھر جس کو وہ شرکیہ کلمات کہہ کر پکارتے ہیں شیطانی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ بعض لوگ جادوگر باقاعدہ طور پہ حمدات جگانے کے لیے چراغوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ کچے کلوے، کالا کلوا، ان کو جگانے کے لیے انہیں چراغوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ ٹاپک بھی ہمارا کہیں اور نکل جائے گا کہ جس کے اندر باقاعدہ انسانوں کی چربیاں باقاعدہ استعمال کرتے ہیں شیاطین، جو جادوگر ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی نا، جو کفار ہوتے تھے، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے تھے، جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہوتے تھے، باقاعدہ وہ لوگ اپنے درباروں کے اندر ان جادوؤں کا استعمال کرتے تھے، اور ان جادوؤں کے زور پہ پورے ملکوں میں حکومت کیا کرتے تھے، وہ انہی شیطانی، انہی طاغوتی قوتوں کی بدولت۔ میں نے اس کی بالکل ابتدا بتائی ہے کہ جہاں سے یہ لوگ شروع کرتے ہیں، اس چراغ کی اہمیت۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مختلف بزرگوں کے نام کے چراغ جلاتے ہیں، کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر 11ویں کو، یعنی کہ چاند کی 11 تاریخ کو، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نام کا چراغ جلایا جاتا ہے، کہ کئی جگہوں پہ 6 تاریخ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام کا چراغ جلایا جاتا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام کا چراغ جلاتا ہے۔ اکثر آپ نے مزارات پر دیکھا ہوگا کہ مزارات پر چراغ جلے ہوئے ہوتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ جلاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص 11ویں کے نام کا چراغ روشن کرتا ہے، چراغ جلاتا ہے، تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ جس جگہ پہ وہ چراغ جلایا جاتا ہے، جس گھر کے اندر چراغ جلایا جاتا ہے،
کہ وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے. اصل میں یہ سلسلہ چلا تھا ہندوستان سے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ اب وہ جب ہندوستان کے اندر جب لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے, ایک ساتھ کھایا پیا کرتے تھے, تو وہاں پہ ہندو بھی ایک ساتھ ہوا کرتے تھے, مسلمان بھی ہوا کرتے تھے, اور دوسرے بھی مذہبوں کے لوگ ہوا کرتے تھے. اچھا, ہندو جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ باقاعدہ طور پہ اپنی مورتیوں کے آگے, اپنے مندر کے آگے وہ چراغ روشن کیا کرتے تھے, اور پھر وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ اس ترتیب اور اس طریقے سے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے نا, تو یقیناً مسلمان اور ہندو اس وقت ایک ساتھ رہا کرتے تھے. تو کچھ اثر ایسے مسلمانوں کی اس میں آیا کہ جو اپنے عقائد میں کمزور تھے, اپنے عقیدے میں کمزور تھے تو مسلمان لیکن عقیدے میں کمزور تھے. جب کسی نے ان کو کہا یار تو اس کام میں پریشان ہے تو ایک کام کر, یہ چراغ روشن کر لے, اور ہر دن نہ اس ٹائم چراغ جلائے گا, وہ یہ خود ہی بجھ جائے گا. اب اس نے جلانے شروع کیا. کسی نے کہا یار تم ہر جمعرات جلایا کرو, تم 3 جمعراتیں جلاؤ, تمہارا کام ہو جائے گا. کسی مقصد کے لیے نہیں, کسی مقصد کام کی نیت سے, کسی کے نام کا نہیں, کہ بھگوان کے نام کا نہیں, فلاں بزرگ کے نام کا نہیں, ان کے نام کا نہیں, بھائی یہ چراغ روشن کیا کرو. تو جب اس دور کے بزرگوں نے لوگوں کے اندر ایسی حالت اور ایسی کیفیت کو دیکھا, تو انہوں نے یہ سوچا, یہ سمجھا کہ یہ لوگ اگر اسی ترتیب اور اسی رستے پہ رہے تو یہ لوگ آگے جا کے گمراہ نہ ہو جائیں, اور اگر ڈائریکٹ منع کرتے ہیں تو یقیناً ان کے عقل میں نہیں آئے گی, وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے. تو بزرگوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو, اگر تم چراغ جلاتے ہو تو تم سب سے پہلے کام یہ کرا کرو کہ ہر جمعرات کو چراغ جلاؤ, اور چراغ جلانے کے بعد تم 1 گلاس پانی اور کچھ میٹھا رکھو, اور ہمارے بزرگوں کی نیاز اور فاتحہ دے کر اور پھر دعا کرا کرو ان کے وسیلے سے. تو تم نے جو چراغ جلایا ہے نا, اور تم جو فاتحہ کا اہتمام کر رہے ہو, اس کی برکت سے تم جس مقصد کے لیے کر رہے ہو اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو بزرگوں نے ایک دم اس چیز کو منع نہیں کیا, لیکن ان کو سمجھایا انہی کے طریقے سے. اچھا, یہ بات ان کے سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم خواجہ خواجہ معین الدین چشتی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نیاز فاتحہ کا اہتمام کریں گے اور چراغ جلائیں گے. اب وہ جو چراغ کا جو ان کا وہ کانسیپٹ تھا نا کہ ہم کسی کے نام کا کر رہے ہیں, وہ کس چیز میں تبدیل ہوتا چلا گیا کہ ہم باقاعدہ طور پہ کچھ پڑھ کر, کچھ اسال کر کے ان کو بخشواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ گھروں کے اندر چراغ جلایا کرتے ہیں نا, تو گھروں کے اندر جو نا باقاعدہ جو جنات ہوتے ہیں, جو نیک اور اچھے جنات ہوتے ہیں, وہ پھر اس کے ارد گرد رہنے لگتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ میں 11ویں کا چراغ جلاتا ہوں, اب 11ویں کا چراغ جلانے کے طریقے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے بس نام لیا اور چراغ جلا دیا. آپ نے اگر 11ویں کے نام کا چراغ جلانا ہے, اگر آپ نے 11ویں کا چراغ جلانا ہے, تو پہلے آپ ان کا اہتمام کریں, یعنی کہ کچھ پڑھیں, کچھ ذکر و اذکار کریں, اور کچھ سامنے رکھ کر ان کو اسال کریں, ان کی بارگاہ میں پیش کریں, اور پھر دعا کریں, اور پھر چراغ جلائیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہم ذکر نہیں کریں گے, ہم کچھ پڑھیں گے نہیں, ہم ڈائریکٹ چراغ جلائیں گے, لو جی ہمارا کام ہونا چاہیے, تو اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اچھا, فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے اگر اس ترتیب اور اس طریقے سے جلاتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہر 11ویں کو ہم نے نیاز و فاتحہ کا اہتمام کیا, ہم نے معصوم بچوں کو کھانا کھلایا, ہم نے کچھ گھر کے اندر بنا کے نیاز دے کر ہم لوگوں نے خود ہی کھا لیا, اور ہم نے چراغ روشن کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب اس ترتیب اور اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو پھر جو نیک جنات ہوتے ہیں نا, پھر وہ اس کی کشش اس کے گھر سے قریب آتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ پھر وہ اس کے معاون اور اس کے مددگار بھی ہوتے ہیں, کہ جس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہاں پہ کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ مجھے سلام کی آواز آئی ہے, یہاں پہ مجھے ایسا ہوا ہے. اب وہ بزرگ نہیں ہوتے. اگر ہم سرکار غوث پاک کے نام کا چراغ جلا رہے ہیں اور اگر ہمیں وہاں محسوسات ہونے لگتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار غوث پاک کی روحانیت ہے وہاں پر.
ایسا نہیں ہے. وہاں پہ وہ نیک جنات ہوتے ہیں جب ہم اس ترتیب اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار تو یہ ہو گیا جو بالکل صحیح ہو گیا, اور ایک طریقہ کار وہ ہو گیا کہ ہم نے وضو تو کچھ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اٹھایا جی 11ویں کا چراغ جلانا ہے, ہم نے چراغ لیا, تیل ڈالا, جلا, چراغ جلا کے چھوڑ دیا, بس دعا کر لی. اب اس کے نیگیٹو اثرات کیا پڑتے ہیں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, جو عمل جو کام آپ کرتے ہو نا, اس میں آپ کے اندر کی جو فیلنگز ہوتی ہے, آپ کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے, ہر چیز کا اثر انداز ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. تو پھر ہوتا یہ کہ پھر جو نا, پھر جو شیطان جنات ہوتے ہیں, شریر جنات ہوتے ہیں, پھر وہ باقاعدہ طور پہ قریب آنے لگتے ہیں. پھر وہ نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں. ذرا سا فائدہ دیا, بہت سارا نقصان کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, لوگ گھروں کے اندر جب چراغ کا اہتمام کرتے ہیں تو کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں. کیوں مخصوص کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان جگہوں کے اوپر, ان جگہوں پر, اس جگہ پر کچھ محسوسات ہونے لگتے ہیں انسان کو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ فیلنگز ہونے شروع ہو جاتی ہیں, وہاں پہ وہ آمدیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک باریک سا فرق ہے, لیکن ہم اس سے غافل ہیں. ہماری بھی والدہ چراغ جلاتی نہیں, لیکن ہمارے میاں حضور یہی فرماتے تھے کہ ہر 11ویں ہوتی تھی ہمارے یہاں کھیر بنتی تھی. پہلے کھیر بنتی ہے, کھیر بنا کر اس پہ میاں حضور فاتحہ دیتے تھے, ہم لوگ سب آپس میں بیٹھ کے وہ کھا لیا کرتے تھے یا کچھ بانٹ دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا ہماری والدہ چراغ جلا لیا کرتی تھی. لیکن ہر چیز کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر ہم طریقہ کار سے ہٹتے ہیں تو پھر یقیناً ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, ہر اس کے وہ ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بزرگوں کے چراغ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جلاؤ, اگر جو کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ اس ترتیب سے کریں, اور نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. وہاں ذکر کرنا ضروری ہے, چراغ جلانا ضروری نہیں ہے. اور جو لوگ جلاتے ہیں وہ جلاتے رہیں, لیکن اس ترتیب اور اس طریقے سے جلائیں. جلانے سے زیادہ اپنے من کی روشنی, اپنے آپ کو جلانا, اپنے اندر کی روشنی کو کرنا, وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے, بہت زیادہ بہتر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سمجھ انشاءاللہ تعالی ٹاپک آ گئی ہوگی. تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وقت اور ٹائم کا پتہ نہیں لگتا. اور اس متعلق اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں تو وہ ہم سے کامنٹس کر سکتا ہے اور ہم سے اس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لائیو کال کرنے کے لیے ہمارے اسکرین پر نمبر موجود ہے 034570700404. ہلو جی ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام سائرہ مریم ہے اور والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے. آپ سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, فیصلہ آباد میں آپ کو دکھایا تھا. اوکے. جی تو پہلے سے مجھے فرق ہے, جو آپ نے دیا تھا بخور وغیرہ وہ چلا لیا تھا, اس کو کافی دنوں کا ختم ہوا. پھر آپ نے وہ جو فلیتا سلیمانی بتایا تھا لاسٹ ویک, اب مجھے جب بھی تکلیف ہوتی ہے میں اسے 7 دنوں سے کنٹینیوسلی جلا رہی ہوں, تو اس سے مجھے فرق آ جاتا ہے. لیکن نا جس دن سے محرم شروع ہوا ہے اس دن سے اور کل سے مجھے بہت زیادہ پھر تکلیف ہو رہی ہے. پھر میرے وہی مسل بہت کھچاؤ آ رہا ہے, مگر نیک کے بھی اس سر پہ بہت وزن ہے, نماز سے بڑی مشکل سے پڑھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने दिन तक आप फैसलाबाद नहीं आते दोबारा, उतने दिन तक आप या कोई दम वगैरह मुझे कर दें या मुझे पढ़ाई में शामिल रखें। ठीक है। अच्छा ये बताएं मेरी बहन, आपके पास नवीर का नंबर है? जी है। बट ठीक है, आप नवीर को कांटेक्ट कर लें। नवीर आपको पीडीएफ से तावीज़ात कुछ भिजवाएंगे, फिर उसका तरीक़ेकार आपको समझा देंगे, आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बाकी इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद फिर मेरा आने का अनाउंसमेंट है इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात भी करूँगा। उस वक्त तक के लिए जो लोग मुझसे लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में मिलना चाहते हैं तो वो लोग नवीर से अपॉइंटमेंट बुक करा लें और अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है, ताकि वो जिस सिटी में जिसमें मिलना चाहे तो मुझसे वहाँ आसानी के साथ मिल सकते हैं। ठीक है मेरी बहन? जी बिल्कुल, आप मुझे पढ़ाई में जो शामिल रखें, जो भी आप करते हैं, ताकि मेरी तबीयत बिल्कुल मेरी बहन, मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। जी, मेरा नाम सायरा मरियम है, मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल 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 मुझे याद रहेगा। ठीक है। और मेरी तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की जो मैंने चौकी का अमल आप लोगों को तालीम किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसकी मेरी तरफ से इजाज़त है आप लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम हर हफ्ते सुनती हूँ और जो आप बताते हैं ना, जो वज़ाइफ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ खुशी से। ठीक है। कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, फिर मैं वो नहीं कर पाती। ठीक है। आप इजाज़त देते हो, मैं आपकी मुरीद हूँ, हर हफ्ते बात भी करती हूँ। ठीक है। कुछ ना कुछ कोई मसला ऐसा हो जाता है, फिर नहीं कर पाती। ठीक है। आप एक काम करें ना, कोई भी अमल शुरू करने से पहले ना 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। जो लोग कोई पहली दफ़ा अमल शुरू करते हैं ना, वो लोग 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम अव्वल और आखिर पढ़ लेते हैं। तो इसकी बरकत ये होती है दुरूद इब्राहिम की कि वो अमल पूरा हो जाता है, फिर वो अमल बीच में छूटता नहीं है। ठीक है, आप ये करा करें। और कुछ बाकी दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा मौका दें मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात करूँ, लाहौर से बात कर। जी हाफिज साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी हजूर दुआएं आपकी, शुक्र है अल्लाह का, आपका करम। मैंने अमल शुरू किया हुआ था, आज 30 दिन हो गए मुकम्मल मेरे। कौन किस अमल को? कश्फुल कबूर के लिए आपने फरमाया था सूरत मुज़म्मिल शरीफ। ठीक है, ठीक है। कितने दिन हो गए? 20 दिन पूरे हो गए आपके? शुरू में कुछ दिन ख्वाब आते हैं, 2-3 दफा काफी मिलते हैं, उसके बाद देखो ये मामला बंद हो गया, बस। ठीक है, तो ठीक है, आप अपना अमल उसको कंटिन्यू रखें अभी, और इंशाल्लाह ताला 10 मुहर्रम तक मेरा आना है तो फिर मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा आप। ओके 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 इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? जी मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपके साथ रूहानी सफर पे शामिल होना चाहती हूँ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सर मेरा नाम हुमैरा है और मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, और 70 टाइम्स सूरह कुरैश आप 40 दिन मुकम्मल कर लें। ठीक है? कितनी टाइम? 70 टाइम्स, 70 मरतबा 40 दिन में? बिल्कुल 40 दिन मुकम्मल कर लें, आप मेरे सफ़र में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके सर मुझे अपना हिसाब भी लगाना था, मैं हर वक्त ना बोझ सा रहता है, नींद आती नहीं है लेकिन बोझ बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल ये बोझ उतर जाएगा, आप पढ़कर पानी दम करके पिए, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सब बेहतर हो जाएंगे। ठीक है? और जो लोग इस सफ़र में शामिल हैं, बिल्कुल जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, अगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला होंगे, किसी परेशानी में होंगे या कोई ऐसे मामलात में होंगे, तो यकीनन वो सूरह कुरैश को पढ़ रहे होंगे, तो उसकी बरकत से वो इस मामलात से ऐसे निकलेंगे कि उनके जहन गुमान में भी नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात करूँ? जी मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए। सर मैं अजहर बात कर रहा हूँ, आपका शिगिरद कोतवाल से। जी जी तो बस सर दुआओं की अपील है, और वो जो चौकी इमाम हुसैन बताई थी उसकी
میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. کتنی بار ترجیح دیتی؟ آپ 110 بار پڑھ لیں. جی سر, ٹھیک شکریہ ہے, شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. ماشاء اللہ سر, یہ آپ سے بات ہوگی یہی بڑی بات ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے آپ کو. لاہور سر جی کب آ رہے ہیں؟ میں لاہور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آ رہا ہوں, اور آپ لوگ اپنی جو نا رجسٹریشن کروا لیں. ٹھیک ہے, جی سر, جی سر, جی سر, اوکے شکریہ. اوکے اوکے اوکے. جو لوگ مجھ سے لاہور میں, اسلام آباد میں, فیصل آباد میں ملنا چاہتے ہیں وہ نویر سے کانٹیکٹ کریں اور اپنی رجسٹریشن کروا لیں. جن جن کی رجسٹریشن ہوگی صرف میں انہیں سے ملاقات کروں گا, کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا محسن ہے, میں دبئی سے بول رہا ہوں. جی محسن صاحب. اور میں یہ بول رہا ہوں کہ مجھے سورہ قریش پڑھنا ہے. سورہ قریش جی کتنا پڑھنا ہے؟ سر پڑھنا ہے مجھے. آپ کی مطلب وہ چاہیے, آپ کی اجازت چاہیے مجھے آپ کی. بالکل, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں, 40 دن مکمل کریں. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. چلیں, اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے نادے علی کی اجازت چاہیے تھی. آپ کا نام؟ حسیب بول رہا ہوں راول پنڈی سے. ٹھیک ہے حسیب صاحب, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے نادے علی کی. اللہ تعالیٰ اس میں ترقی اور کامیابی آپ کو عطا فرمائے. ہاں, چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. جی طاہر خان طاہر, مجھے میری طرف سے آپ کو امام حسین علی مقام کی چوکی کی اجازت ہے, اور نقش فلیطہ سلیمانی جو ہے اس کی بھی اجازت ہے. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر مختصر سے میرے 3 سوال ہیں آپ سے. ایک تو سر میں نے آپ سے رجت کے لیے سورہ قریش 313 مرتبہ کی اجازت آپ نے مجھے دی تھی, تو آج 30 دن ہو گیا, الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا معاملہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے میں 5 سال رجت کا شکار رہا ہوں, اس کی وجہ سے میرے کچھ جسمانی مسائل ہو گئے تھے بہت زیادہ, اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں. تو سر 40 دن ہونے والے ہیں, 40 دن تک رکھوں گے, 40 دن کے بعد بھی پڑھتا رہوں گا 313 مرتبہ. اس کو کنٹینیو رکھیے گا. ٹھیک ہے سر. سیکنڈلی سر یہ ایک دعا ہے مسنون, ٹھیک ہے. سر میرے نا کچھ مسائل ہیں جن کے نا تقریباً 80% مجھے اپنے مسائل کا اللہ اس دعا میں نظر آ رہا ہے. تو میں اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اس کی اجازت میں فرما دوں. بالکل میری طرف سے اجازت ہے, اور 1000 مرتبہ پڑھی جائے گی. یہ کتنے دن تک سر؟ تقریباً 40 دن اس کو مکمل کریں گے. 1000. اور سر 40 دن کے بعد اس کی کتنی تعداد اپنے ورد میں رکھوں؟ اس کے بعد ایک تسبیح. ایک تسبیح. اور سر یہ رجت کا عمل جو میرا چل رہا ہے, اب اسی کے دوران ہی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دوں اس عمل کی, تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سیکنڈلی سر میری نمازیں بالکل چھوٹ گئی ہیں, میں اپنے نمازوں کے لیے میرا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کے لیے, تو کائنڈلی مجھے اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے گا. ایون پوری فیملی کا ہمارا یہی حال ہے, تو کائنڈلی اس کے لیے کچھ ہمیں بتا دیں کہ جس سے نمازوں کی طرف ہماری طرف سے رغبت ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ پاک آسانی فرمائے, میں انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آمین آمین. اچھا, محمد مرشد انڈیا حیدرآباد دکن سے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. محمد مرشد احمد رضوی صاحب, آپ کو اجازت ہے میری طرف سے. جی السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ بالکل, آپ لائیو بات کر رہی ہیں. جی میں لائیو بات کر رہی ہوں. جی جی بولیے. ٹھیک ہے, سم بٹ مجھے آپ کو بھی میری طرف سے اجازت ہے چوکی کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا زور سے بولیے آپ. جی مجھے نا ایک تو آپ کے پروگرام کا میں ایڈمیشن لینا ہے. اچھا, تاک ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا ہے آپ نے؟ جی.
ٹھیک ہے. اور آپ نا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ضلع راجن سے ایڈمیشن کورس سے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں میری بہن اور میرے تمام اسٹوڈنٹس جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ابھی طاق ہیلنگ کی کلاسز ابھی چل رہی ہیں میری، اور تقریباً 6-7 میرے لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور جو طاق ہیلنگ کے میرے خاص اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سفر کو ماشاءاللہ بہت تیزی سے پورا کر رہے ہیں، اور جو لوگ مزید اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد سیزن 2 شروع ہوگا لیول 1 کا. تو جب سیزن 2 شروع ہوگا لیول 1 کا تو اس میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ ایڈمیشن اس میں لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہن، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا تھوڑا سا. تھوڑی سی میری بات سن لیں. میرے ساتھ بہت جنات کا مسئلہ ہے، پھر اس کے باوجود میں یہ کر سکتی ہوں، یہ تاثیلنگ وغیرہ یہ سیکھ سکتی ہوں؟ بالکل آپ کر سکتی ہیں. جتنے بھی شیاطین جنات ہوں، جو بھی جنات ہوں، وہ سب وہاں سے آپ وجود جگہ ہر چیز چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. جی میں بہت ٹھیک ہے. پریشان ہوں. اصل میں طاق ہیلنگ بیسیکلی یہ چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے، طاق ہیلنگ کے اندر صرف بتائی نہیں جاتی. ہم لوگ الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ کئی تعداد میں سفر میں یہ لوگ شامل ہیں میرے اسٹوڈنٹ، وہ سب باقاعدہ ابھی اس کی بیس سیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد سیکھ رہے ہیں. اور آج جو میں نے چراغ کے بارے میں بتایا ہے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بھی تھا تاکہ وہ بھی اس چراغ کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم ان کلاسز کے اندر باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم صرف یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے اتنا پڑھ لو 40 دن، آپ نے 3125 مرتبہ 40 دن یہ کر لو، نادیلی اتنی پڑھ لو، یہ اتنی پڑھ لو. ہم نہیں بتا رہے. ہم اپنی کلاسز میں ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، میں نے اپنے کسی بھی اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں بتایا. ابھی صرف اور صرف میں ان کی تربیت ایسے کر رہا ہوں کہ جسے ان کی پوری بنیاد بن رہی ہے. اور اس 1.5 مہینے کے اندر تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، 2 مہینے کے اندر آپ ان اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ جو میرے ساتھ اس سفر کا حصہ ہیں، کہ باقاعدہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 سال 40 سال ضائع کر دیے. اگر کاش یہ چیزیں یہ 2 مہینے آج ہمیں پہلے ہی نصیب ہو جاتے تو ہمیں کچھ تو فائدہ ہوتا. کیونکہ اس طاق ہیلنگ کے اندر ہم نے پوری بنیاد، بیس، روحانیت، ہر چیز ترتیب وار ایک سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، خود کر کے بتا رہے ہیں کہ پریکٹیکل آپ لوگ اس طرح اور اس طریقے سے کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل بات ہو رہی ہے آپ کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام حسام ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. حضرت میرے ساتھ یہ جادو ستنی کا معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا جسم میں ایک دم سستی کاہلی اور مطلب کوئی کام کرنے کو، نماز جیسے چیزوں سے ایک دم مطلب پرابلم ہو رہا ہے میرے ساتھ. کافی ٹائم سے یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے پورا؟ میرا حسام، والدہ کا نام فریدہ. حسام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور الحمدللہ حضرت میں آپ کے طاق ہیلنگ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور الحمدللہ وہ معاملات صحیح چل رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو دوسرے معاملات ہیں جیسے روزگار کا ہے، اس میں بہت سارے رکاوٹیں آتی ہیں، اور طبیعت میں ایک دم جس طرح نا جسم میں جیسے خون نہیں بن رہا، اندر سے جیسے کچھ ٹھوس رہا ہے میرے کو. اصل میں حسام صاحب آپ جو نا بالکل آپ پرانے معاملات و کیفیت سے بہت زیادہ متاثر ہیں. جی. اچھا آپ کو جو چیز سمجھایا گیا ہے طاق ہیلنگ میں، سکھائے گئے، جو پریکٹس کے لیے بتائے گئے، وہ کام چل رہا ہے نا آپ کا؟ جی الحمدللہ وہ چل رہا ہے. بس ٹھیک ہے. آپ میں اسی ہی پریکٹس کے ذریعے ہی آپ خود اپنا علاج کرنا، میں طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ جی حضرت صاحب انشاءاللہ. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. یہ چیز سیکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ خود کا بھی، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی، اپنے دوست احباب کا بھی آپ باقاعدہ طور پہ علاج کر سکتے ہو. ابھی لیول 1 میں ہم اتنا کچھ سکھا دیں گے، اتنا کچھ سکھا رہے ہیں کہ جتنا لوگ لاکھوں روپے لے کے نہیں سکھا پاتے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اور جو لوگ پرسنلی مجھ سے ملنا چاہیں، پرسنلی مجھ سے بات کرنا چاہیں اور اس ٹرانسمیشن میں ان کی کال نہ لگے، تو ہماری ویب سائٹ
www.drabdulwajidshazli.com پر میرا اپوائنٹمنٹ کا ایک باقاعدہ پورا پیج ہے. آپ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی سے بک کر سکتے ہیں. آپ جب اپوائنٹمنٹ بک کریں گے، جس ڈیٹ کو جس ٹائمنگ کو کریں گے، ہماری جو ایڈمن ٹیم ہے آپ کو اسی وقت کانٹیکٹ کرے گی اور آپ کو اس کو اپروو کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے فوری بات ہو جائے گی میری. اور جو لوگ اپوائنٹمنٹ کے راستے میرے پاس آتے ہیں ان کو میں اسپیشلی 10 منٹ منیمم اور میکسیمم 15 منٹ 10 سے 15 منٹ میں ایک پیشنٹ سے بات کرتا ہوں، ان لوگوں سے جو اپوائنٹمنٹ کے راستے سے میرے پاس آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے، میں نے آپ نے اجازت دی تھی سورۃ قریش 313 مرتبہ پڑھنے کی. ٹھیک ہے. وہ میں پڑھ رہا ہوں. میرے تو حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نا غشی کی وجہ سے نا وہ تعداد میں کم ہو جاتی ہے. کتنا پڑھ رہے ہو ابھی آپ؟ 313 مرتبہ. 313 مرتبہ تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے. اگر 1100 2100 3000 6000 پڑھ رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا. آپ نے بتایا تھا، میں نے نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پڑھنے کی وجہ سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ چھوٹ جانے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں معاملات. نہیں اگر دیکھیں جس دن کبھی ایسا چھوٹ جائے یا کوئی گیپ آ جائے، آپ کم از کم مدامت تو لازمی کرتے ہوں گے نا. جی جی جی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے رات کی عبادات ہوتی ہیں، جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں، جو بھی کچھ آپ کرتے ہو، اگر وہ رات کو کسی وجہ سے رہ جائے، بیماری کی صورت میں رہ جائے، سفر کی صورت میں رہ جائے، یا نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، اس کی وجہ سے آپ عمل پورا نہ کر سکیں، تو آپ دوسرے دن فجر اور ظہر کے درمیان میں آپ وہ عمل پورا کر لیں تو آپ کا یہ عمل کرنے والا بھی سمجھ لیں کہ اس کا ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے رات میں عمل کیا. بہت مہربانی. وہ ضائع نہیں ہوگا عمل. جی جی ٹھیک ہے. یہ بتایا آپ نے پکی میدے والی بتائی ہے، وہ سوڈا بائی کارب والی 1 kg والی، یہ اگر کوئی میدے کا مریض کھائے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی ہے، کیونکہ یہ دوا ہی میدے کے لیے ہے. اور اچھا یہ میدے کا ایک ایسا علاج تھا، ایک ایسا نسخہ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا، آپ یقین کریں یہ وہ نسخہ تھا جو میاں حضور 40 سال سے بنا رہے ہیں اور میں 23 سال سے بنا رہا ہوں، اور آج تک بن رہا ہے ہمارے اپنے کلینک میں. مطلب اپنا خاص نسخہ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا اور عام کیا تھا، صرف اس لیے میرے مریض جو میدے کے کینسر میں مبتلا تھے ان کو شفا ملی، جو ایسیڈیٹی کی جن کو کیفیت تھی، جن کی ایچ پائلیڈی کا مسئلہ تھا، جن کے پیٹ کے اندر پانی بھر جایا کرتا تھا، کہ جن کو ہیپاٹائٹس سی تھا، بی تھا، ان لوگوں کو میں نے یہ نسخہ استعمال کرایا. الحمدللہ مکمل طور پہ صحت یاب ہوئے. یہ نہیں کہ وقتی فائدہ ہوا، تھوڑا فائدہ ہوا، مکمل فائدہ ہوا اس نسخے سے. عام سا نسخہ تھا، اگر آپ چاہیں تو آپ کانٹیکٹ کر کے وہ نسخہ بھی منگوا سکتے ہو آپ میدے کے لیے. ورنہ نسخہ تو عام سی جڑی بوٹیاں تھیں وہ میں نے عام کر دی تھی، نسخہ پورا بتا دیا تھا اپنی ویڈیو میں. اور جو لوگ نہیں بنا سکتے وہ نویر سے رابطہ کر لیں اور مہینے بھر کی پورے 2 مہینے کی وہ آپ میڈیسن منگا لیں. میدے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے اچھا نسخہ نہیں دیکھا ہوگا کوئی. جہاں پہ لفظ میدے کا استعمال ہو، پیٹ کا استعمال ہو، آپ آنکھ بند کر کے اس کو وہ گولی کھلا دیں، آپ دیکھیں اس کو کیسا فائدہ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں اس نسخے کو باقاعدہ دعا ہے ہمارے بزرگوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیسے ہیں آپ؟ کیسے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. حضور کافی دیر کے بعد آپ سے رابطہ ہوا، اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا حضور مختصر آپ سے 1-2 میں نے عرضیں کرنی ہے. جی حضور سب سے پہلے تو عرض آپ سے یہ تھی کہ میں لائیو الحمدللہ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں. حضور میں بھی چونکہ یہ علاج معالجے کے سلسلے سے مطلب وابستہ ہوں اور آپ کے روحانی لشکر میں الحمدللہ موجود ہوں. حضور یہ چند دن قبل نا مطلب ایک کالج کے اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تھے. حضور ان کو یہ ہینڈ فریکچر کی نا مطلب بہت زیادہ لت پڑی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ حضور اس والے سے آپ سے عرض تھی, یہ مطلب آپ بھی ماشاء اللہ بہتر جانتے ہوں گے حضور, یہ اس والے سے میرے پاس نا مطلب کافی یعنی نا مطلب کوئی 5-7 مریض مطلب اس والے سے میرے پاس آئے ہیں. جیسا کہ لیڈیز میں مسئلہ پایا جاتا ہے, اور آج کل یہ ہمارے جو نوجوان جینٹس ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. اور اس والے سے میں نے عرض کرنی تھی, کوئی اس کا مطلب یعنی وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم مطلب اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی مطلب دعائی حضور, اس کی کوئی تعویذ, اس کا کوئی وظیفہ وغیرہ آپ ارشاد فرما دیں. اچھا, اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں, ان سے یہ کہیں کہ اسم ہے یا قدوس ہو. جی بہتر. ٹھیک ہے, کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں. جی بہتر. ٹھیک ہے, اور ایک نسخہ لکھ لیں آپ, میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں. یہ آپ ریکارڈنگ میں میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا. جی حضور, میں ویڈیو الحمدللہ ویڈیو حضور میرے پاس جتنے بھی آپ کے یعنی لیکچر ہیں میں الحمدللہ ساتھ ساتھ کتاب میں لکھ رہا ہوں, میری بیاد الحمدللہ بن رہی ساتھ ساتھ. اچھا, ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 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 الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آمین کامیابی آمین عطا آمین. فرمائے. اچھا, آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسبغول کی بھوسی, جی بہتر. ٹھیک ہے, جی جی اسبغول کی بھوسی آپ نے لینا ہے. جی بہتر. تبشیر لینا ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جی بہتر. اسبغول کی بھوسی, جی جی بہتر. ٹھیک ہے, تبشیر, جی بہتر. اور دھنیے کی گری. دھنیے کی گری سمجھتے ہیں؟ جی 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 جو دھنیا کا دانہ ہوتا ہے جی, میں دھنیے کا دانہ جو ہوتا ہے, دھنیے کی گری, سونف, ٹھیک ہے, اور مصری. مصری بہتر. ٹھیک ہے. اچھا, تبشیر لینا ہے 50 گرام, دھنیے کی گری 25 گرام, جی بہتر. سونف 50 گرام, جی بہتر. ٹھیک ہے, اور اسبغول کی بھوسی 75 گرام, جی ٹھیک ہے, بہتر. اور مصری آ جائے گی تقریباً 250 گرام. جی جی بہتر. اب یہ ملا کر نا بالکل پیس لیں, صفوف کر لیں اس کا, اور آدھا آدھا چمچہ صبح شام دیں ان کو استعمال کرنے کے لیے. جی جی تو ٹھیک. اصل میں یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا, یہ بیسکلی ہو جاتی ہے ذکاوت حس بڑھ جانے کی وجہ سے. زکامت. جی بہتر. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو کم بھی کر دے گی اور تھوڑا سا ٹھنڈا بھی کر دے گی, کہ جس کی وجہ سے ان کو ایسی کیفیت ہی نہ جاگے. جی بہتر بہتر بہتر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو انشاءاللہ فائدہ کرے گی انشاءاللہ. اوکے, جی جزاک اللہ حضور. ایک چھوٹی سی ریکارڈ حضور, ہمارے ایک دوست ہیں سید صاحب ہے, وہ مطلب نا وہ بھی سورۃ قریش پڑھ رہے ہیں حضور, وہ بھی گھریلو طور پہ کافی پریشان رہتے ہیں. ان کے مطلب جو ہے نا شادی پہ آئے دن نا مطلب بندش لگی رہتی, کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے, اور ان کی کافی ڈسٹرب ہے, مطلب نا ڈپریشن کے مریض, ہر وقت نا پریشانی میں رہنا. ان کا بھی علاج فرما دے, وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, مطلب آپ کا سلسلہ سن رہے ہیں ساتھ میں. صحیح ہے ماشاءاللہ. وہ سورہ قریش پڑھ لیں. جی جی سورۃ قریش پڑھ رہے ہیں بالکل حضور. ٹھیک ہے, انہوں نے حضور یہ نادی علی شریف کا حصار قطبی ماں موکل اور سورۃ مزمل شریف کا بھی انہوں نے مطلب یہ اس کی ریاضت کی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا, ان سے یہ کہیں کہ صرف ایک فارمولے پہ عمل کریں, کبھی پیسے کے معاملے میں پریشان نہیں ہوں گے, روزی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوں گے. جی جی بہتر. انہوں نے فارمولہ یہ اپنانا ہے کہ جب وہ کسی کو پیسے دیں اپنے کسی بھی استعمال کے لیے, تو 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں دل میں. جی جی ٹھیک ہے, اور جب وہ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 دفعہ درود پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیں. جی بہتر تو بہتر کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بہتر بہتر بہتر. ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ اپنا نام سینڈ کیا تھا آپ کے وہ دوپہر کو بھی, کیونکہ میں ادھر شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی, اور اپنا مسئلہ بھی سارا لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, نیور کالونی سے, اور میں نے آج فرسٹ ٹائم وہ مشق کی تھی نقطہ بینی, اور جو آپ نے بتایا تھا تو اس پہ سورہ قریش 19 بار پڑھنے کو دی تھی بخور سے, تو میرا وہ علاج چل رہا تھا, تو میں نے نقطہ بینی کیا. پھر میں نے ساری مشق آپ کو واٹس ایپ پہ لکھی ہے, نام بھی لکھا ہے سارا. مجھے پوچھنا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی, پتہ نہیں نقطہ بینی میں مجھے الٹی آنے لگی, اور میدے کا بھی مسئلہ تھا, تو مطلب یہ کہ مجھے اس میں یکسوئی فرسٹ ٹائم ہی حاصل ہو گئی. وہ نقطہ بھی غائب ہونے لگا, اس کے گرد وہ جو وائٹ کلر کا سرکل ہوتا ہے وہ بننے لگا, اور وہ مطلب اس طرح کی مجھے یکسوئی حاصل ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ سے خواب میں ہمارے وہ حضرت صاحب بھی آئے تھے, ان سے میں نے کہا کہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے,
तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए दुआ करूंगा, वो हजरत इलियास कादरी हमारे हैं, तो वो भी मुझे उन्होंने कहा था मैं आपको फिर वो तवज्जो दूंगा करूंगा, ये भी मुझे हुआ। मतलब ये कि आज पहले ही दिन ही इतना कुछ हुआ था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरी बहन आप जो ना मुतासिर थी, यानी कि आपके ऊपर कुछ शयातीनी कुछ नेगेटिविटी के असरात थे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मुतासिर हुई हैं। बाकी ये मुतासिर होना भी आपके लिए बेहतर है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो कैसे, मैं इसके बारे में इंशाल्लाह तफसीली समझाऊंगा। अच्छा, शकूर अहमद साहब, 10 दिनों की मेरी तरफ से आपको इजाज़त है इमाम हुसैन की चौकी की। आप 700 मरतबा 10 दिनों में उसको मुकम्मल कर लें, ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, शकूर अहमद साहब। बाकी जो लोग इजाज़त ले रहे हैं मेरी तरफ से इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे फरीदा सुलेमानी की इजाज़त दीजिए। अच्छा, फरीदा सुलेमानी की बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है। इसमें आप ये देखेंगी कि इसमें जो इस्म लिखे हुए हैं ना, अबरसा, सबरसा, सारसा, सईसा, अखनूसा, अच्छा खनसारसा बिन सासा है आखिर में जो है ना, वो मैं सीन अलिफ लगाना भूल गया था अपने नक्श में ना, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नवीद से PDF बना के सेंड कर देंगे, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिनट, मेरे साथ ना शैतानी मामलात हैं, जिन्नात हैं, मतलब इस्तमरारी कैफियत है। जब पढ़ाई की जाती है तो चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और इबादत तो बिल्कुल भी नहीं करने देते। पता नहीं कैसे कैसे वसवसे आते हैं, और बहुत ही दिल परेशान, दिमाग परेशान होता है, बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे अपॉइंटमेंट भी लेना चाह रही हूँ। आप कराची में रहती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग कराची में रहते हैं तो आप लोग मेरे क्लिनिक क्यों नहीं आके मिलते? ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे टाइमिंग बता दीजिए। आप नवीर से रब्ता कर लीजिएगा, ये आपको समझा देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। ओके मेरी बहन, ओके। जो लोग कराची में रहते हैं और कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी आसानी है कि मैं ख़ुद कराची का हूँ। तो मेरा क्लिनिक होता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और मंगल और जुमा छुट्टी होती है। ये 2 दिन मेरे आराम के होते हैं, बाकी तमाम दिन मैं पेशेंट ही देखता हूँ मैं इंशाल्लाह। तो अब हमारे ट्रांसमिशन का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चिराग की रोशनी और चिराग के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम चिराग क्यों जलाते हैं और चिराग क्यों जलाना चाहिए। रूहानियत की दुनिया में चिराग की क्या अहमियत है और क्या उसकी असरात होते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, हैदर। जी हैदर साहब। मैं आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा, मैं बज़ाते खुद एक टीचर हूँ और मैं आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। जैसे आपने फरीदा सुलेमानी कहा तो उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। मैं असल में कल मिला रहा था, मेरी एक कज़न है और वो लोग काफ़ी तकलीफ़ में है। उसके पेरेंट्स के तकरीबन 2 महीनों से हॉस्पिटल में है और वो बच्ची पर मेडिसिन असर नहीं कर रहा। तो मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि ये, मैंने उनका सूर्य कुरैश का कहा तो उनकी माँ कह रही है कि उनका सेहत बेहतर हो रहा है, झट के नहीं आ रहे, और वो उसको खुश थी। मैंने हफासियतों का भी कहा, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसका क्या मसला है, रूहानी है या जिस्मानी है। नाम क्या है? जी उसका नाम है महानूर। महानूर। वालदा का नाम? जी वालदा का नाम उज़मा। उज़मा कहाँ पर हैं अभी इस वक्त ये? सर ये हॉस्पिटल में है, 2 महीनों से। तो पेशावर में ही है? जी जी, ये अभी पेशावर में भी, ये असल में चरसदा के, मगर पेशावर के हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो मेरे भाई पेशावर में हमारे एक पीर भाई होते हैं, शाह साहब उनका नाम है, आप उनको दिखा दें, मैं उनसे कह दूंगा, ठीक है। वो तो मूवमेंट नहीं कर सकती, अगर सिर्फ इतना पता चले या मुझे कोई ऐसे कुछ बता दिए। आप फरीदा सुलेमानी लिखें, सुने मेरी बात, फरीदा सुलेमानी आपने जवाल के वक्त लिखना है। जवाल का वक्त समझते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब सूरज गुरूब हो रहा हो 15-20 नहीं गुरूब नहीं हो रहा हो, जब अपने उरूज पर हो, जवाल का वक्त, यानी कि दोपहर का जो वक्त होता है 12 बजे का जो टाइम होता है ना, 11:30 से 12 के दरमियान का। जी जी, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ औकात में जवाल का वक्त होता है, आप अपने हिसाब से टाइम देख लीजिएगा। आपने महानूर के लिए ना आपने 5 नक्श लिख लेना, यही फलीते सुलेमानी, ठीक है। और हर फलीते पे 3-3 बार सूरह कुरैश पढ़ के ना आपने एक फलीता उनके पूरे बदन से मलकर उसको जला दीजिएगा। उनकी वालदा को, उनकी बहन को, उनको किसी को दे दीजिएगा, उनसे कहना है कि एक फलीता पूरे उसके बदन से मले और उसको जला दे। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल होश आ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे बताइएगा, ओके। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है।
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم شیخ صاحب, ستار بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب مجھے اجازت چاہیے تھی. آپ نے وہ آپ کا دیکھا تو میں نے سارا وہ بتا رہے تھے جس میں آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی چوکی کے بارے میں, اور میری نیت یہ تھی کہ 1.25 لاکھ دفعہ میں پڑھنا چاہ رہی تھی. تو آپ نے 40 ڈیز کا بولا تھا, تو کیا آپ مجھے اجازت مل سکتی ہے آپ سے؟ اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور تاکیلنگ پروگرام بھی جوائن کیا ہوا ہے, تو آپ مجھے بتائیے. اچھا ماشاء اللہ, آپ تاکیلنگ کی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. تو شیخ صاحب جو ترک جلالی اور ترک جمالی میں جو معاملہ تھا, وہ مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ وہ روٹی جو بھگو کے کھاتے ہیں پانی کے اندر, اور ساتھ میں جو چھلکے والے جو پھل کا استعمال ہے. تو مطلب ہم چونکہ نئے ہیں عملیات سے متعلق, تو ہم آپ سے رہنمائی چاہتے تھے. اور دوسرا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 40 ڈیز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ اگر 20 دن میں بھی مکمل کی جا سکے, یا جو یہ جو دن کا معاملہ ہوتا ہے 40 دن کا, یہ ضروری ہوتا ہے تعداد کے ساتھ جڑا ہوا؟ ٹھیک ہے, تو ہم ٹھیک ہے میری بہن, دیکھیں ابھی آپ صرف اور صرف 110 مرتبہ پڑھیں 10 دن تک, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ میری تاکیلنگ کی اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. میں جب اپنے اسٹوڈنٹ کو آگے لے کے چلوں گا میں ایک خاص طریقے سے لے کے چلوں گا, پھر جب میں آپ کو زیادہ دے کے اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا نا, پھر آپ کیجئے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں 110 دفعہ پڑھ لیتی ہوں. اور وہ جو ناد علی ہے کیا وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے یا اس کو بھی؟ ناد علی بھی 110 مرتبہ پڑھ لیں بس, صحیح ہے. اور شیخ صاحب آج ہے وہ نوچندی ہے, تو اس معاملے میں جو پچھلے 3 دن گزر چکے اب تو چوتھی محرم لگنے لگی ہے, تو وہ جو پچھلے 3 مہینے چھوٹے ہیں ان کی تعداد میں مکمل کر کے آج اس کی پورا کر کے تو آگے بھیج دیں. بالکل بالکل آپ بھیج سکتے ہیں, بالکل 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 بھیج سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. اور اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی ہوا جاتا ہے, اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے معاملات رہ گئے ہوں, تو وہ لوگ میری ویب سائٹ پر اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی 10 محرم کے بعد آپ کو ایک بڑی خوشخبری بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک پوسٹ آئی تھی سم تھنگ اسپیشل کمنگ سون, تو وہ کمنگ سون بھی انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پتہ ہے کہ اس سے بھی دنیا استفادہ حاصل کرے گی, کیونکہ میرا ہر وقت, میرا ہر ٹائم, میری ہر نالج, میری ہر معلومات, میرے ہر عملیات, میری ہر روحانیات, سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک اپنے اندر تشنگی رکھتے ہیں, اپنے اندر ایک پیاس رکھتے ہیں, اپنے اندر ایک طلب رکھتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.